میرے اللہ ارحم الراحمین کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود اور سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، مارکیٹ سے کوئی قیمتی چیز ہم جب خریدتے ہیں، مہنگا موبائل، نئے ماڈل کی مہنگی گاڑی، مہنگی ترین گھڑی جب ہم خریدتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اتنی موٹی ایک کاپی بھی دیتے ہیں جس کے اندر ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو استعمال ایسے کرو گے تو یہ کئی سال چلے گی۔ اگر تم نے ان انسٹرکشن کو دھیان میں نہیں رکھا تو وارنٹی کوئی نہیں دے۔ ہم نے جو گارنٹی دی ہے سال کی، یہ پوائنٹ سامنے رکھ کے اس کو چارج کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، اس کو استعمال کرنا۔ اگر نہیں تو ہماری طرف سے بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ہماری زندگی، یہ بھی انمول ہے، یہ سستی نہیں ہے۔ یہ ملی ہمیں مفت میں ہے لیکن ہے بہت قیمتی۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کسی انسان کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہو اور وہ کہے کہ یہ جو مفت میں ملی تھی اس میں 2 سیکنڈ کا اضافہ کر دیں، میری ساری دولت لے لو اور مجھے چند سیکنڈ کا اور موقع دے دیا جائے، تو اللہ عرش والا کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جس کو جتنا وقت دیا جب وہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی ہم نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب قیمتی یہ بھی بہت ہے، اتنی بالکل مارکیٹ میں گئی گزری چیز نہیں۔ تو اس کی قیمتی بنانے کے لیے، اس کو کارآمد بنانے کے لیے اس عرش والے نے بھی ہدایات دی ہیں کہ اس زندگی کو نفع بخش بنا کے آخرت میں جنت اگر لینی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اگر اس میں اللہ کی نعمتیں لینی ہیں تو پھر اس زندگی کو گزارنا اس طرح جس طرح میری ہدایات ہیں۔ اگر میری ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ہم تو وہ چھوٹے دل کے لوگ ہیں، ادھر ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ابھی آگے تو جانا ہی ہے، ادھر ہی رونا چیخنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی کے آخری لمحے میں بیٹھے کہیں کیلا کمرے میں دیواروں کو چھتوں کو گھور رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہاتھ مارتا ہے پٹ دے اترند، ہائے افسوس، کاش یہ کر لیتا تو پھر ٹھیک تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو پھر ٹھیک تھا۔ تو اللہ رب العزت پہلے ہی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کافروں کو نہ دیکھو، ان کو چھوڑ دو وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خود فرما دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، میرے محبوب جس کو ہم نے اپنا ذکر، اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی، تو اس کی بات تو سن بھی نہ، رہنے دے۔ وَاتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، میرے نبی یہ تو صرف اپنی خواہشات کے لیے جیتا ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ کوبرا کی یخنی بڑی مزیدار ہے تو یہ بھاگا جائے گا فرانس، میں کوبرا کی یخنی پینے جا رہا ہوں، جانے دو اس کو۔ کسی نے کہا کہ مینڈک کا سوپ سردیوں میں بڑا اچھا ہوتا ہے، کہاں سے ملے گا؟ انڈونیشیا سے، یہ انڈونیشیا پہنچا ہوتا ہے، جانے دو۔ کسی نے کہا کہ سور کا برگر بڑا مزیدار ہوتا ہے، یہ کھانے کے لیے لندن بیٹھا ہوا ہے، جانے دو۔ یہ جو رات دن سوچتا ہے نا کہ آج میرے پاس اگر 1 کروڑ ہے تو دھوکے، فراڈ، بے ایمانی سے یہ 10 کیسے بنے گا، اس کی بات نہیں تو نے سننی، اس کو جانے دو، ریسائڈ پہ رکھ دو۔ یہ جو سارے رشتہ داروں کا مال کیلا سمیٹ کے کھا کے تو پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اس کی بھی نہیں سنو۔ یہ تو اپنی خواہشات کا اسیر ہے، یہ تو غلام ہے اپنی خواہشات کا، اس کی طرف تم مت دیکھو۔ تو یہ ہم کو حکم ہے ہمیں کہ امتیوں ذرا دیکھنا تمہارے دائیں بائیں کون لوگ ہیں۔ اگر سموکر، چین سموکر کے پاس بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن سوٹا اس نے تم کو بھی لگوائی دینا ہے۔
اگر سود خور کے پاس بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن لکی کمیٹی میں تمہیں بھی وہ شامل کروا ہی دے گا. بڑا فائدہ ہی موٹر سائیکل گڈی تک ملتی. اگر حرام خور کے پاس بیٹھے ہو تو ایک نہ ایک دن وہ نئی سکیم میں تجھے بھی پارٹنر بنا کے چھوڑے گا. اور اگر کسی اچھے ایمان اخلاق کردار سیرت والے بندے کے پاس بیٹھے ہو تو وہ تیری بری عادتیں چھڑوانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا. اللہ ہمیں ایسے ہی دوست عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے وارننگ دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو ذرا دھیان رکھنا، تمہارا مال دولت اور تمہارے بچے، تمہاری اولاد، یہ دونوں ہیں بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. کبھی اندازہ لگانا ہو کہ دولت کتنی بڑی نعمت ہے تو اس سے پوچھو جو سردیوں میں بھی چپل ٹوٹی ہوئی اور سویٹر کے بغیر ٹھٹر کے جا رہا ہو، اس کو پوچھو پیسے چاہیے نہیں تو وہ آکے گا یار ایک جتی لے دے بس. اس کے لیے آپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایک جوگر بوٹ ہوں گے جو 100-150 کے مل جائیں گے ریڈی سے. اور جس کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہوں اور اولاد نہ ہو، اس سے پوچھ کے دیکھو کہ اگر تجھے اللہ ایک بیٹی یا بیٹا دے دے تو تم کیا کرو گے؟ آندھا مٹھائی دیا دکانہ ساریاں ویلیاں کر دینی ہیں. اللہ خوشی سنائے دے صحیح ایک دفعہ بہائے دے صحیح، پھر دیکھ میں مٹھائی کی نہیں بانٹنا. نعمتیں ہیں یہ دونوں ہی. لیکن اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ میرے مومنوں کہیں ان دونوں نعمتوں میں ہی غرق نہ ہو جانا. ان دونوں نعمتوں میں غرق ہو کے میرے ذکر سے میری یاد سے غافل نہ ہو جائیں. اگر تو میری یاد سے غافل ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اس کے مال و دولت اور اولاد نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فرمایا یہی خسارہ پانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. جس مال کے لیے ہم رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، جس مال کی خاطر ہم حلال اور حرام کو چھوڑے ہوئے ہیں، مجھے فون کر کے کہتے جی مجبوری ہے کیا کریں، بزنس کو بڑھانا ہے، کوئی مسلمان 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیتا اور بینک کہتا آؤ 50 لاکھ تک بھی دیتے ہیں. اب سود پر نہ لے تو کیا کریں، مجبوری ہے جی، بزنس چھوٹا ہے اس کو بڑا کرنا ہے. اس مال کی محبت میں کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے، بھائیوں کا حق بھی کھایا، بہنوں کا بھی کھایا، کزنوں کا بھی چھین لیا، کسی کو کچھ نہیں دیا. جس کا مال ہڑپ کرنے کا موقع ملا وہ نہیں چھوڑا ہم نے. میں تو کہا کرتا ہوں ہم سب کی مثال بگلے جیسی ہے. وہ سفید رنگ کا جانور ہوتا ہے نا، پانی میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کھیتوں کو نکلے نا تو دیکھیں اس سے بڑا صوفی اور عبادت گزار کوئی نہیں. ایک ٹانگ میں کھڑا ہوتا ہے، دوسری ٹانگ پروں میں چھپا کے آنکھیں بند کر کے، دیکھنے والا کہتا ہے واہ معصوم جانور تو یہ ہے. اور جیسے ہی کوئی پونگا اس کے پاؤں کے قریب آ جائے ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ وہ پونگا بھی کیا سوچے گا. یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ایسے ہی ہے. تہجد گزار، نمازی، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اور جہاں کسی مظلوم کمزور مسلمان بھائی کا آ گیا مال تھے وہ نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں جی حاجی صاحب نے میرے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پر کام کیا اور ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں چھوٹا اور حاجی صاحب کا مال بہت زیادہ ہے، میری اور ان کی پارٹنرشپ چلنی نہیں. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ حاجی صاحب صلح صفائی نہیں اگر علیحدہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. حساب کتاب شروع کیا اور وہ جو غریب پارٹنر ہے جس کے تھوڑے پیسے ہیں، کٹوتیاں کر کے ادھے پچھدے پیسے دیے اور 20,000 سارے حساب کے بعد بھی روک لیا. حاجی صاحب جتنا آپ نے کاٹنا تھا کاٹ لیا، اب میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، 20,000 کس گل تک کٹیا جی؟ یہ جو تو پیمنٹ لیٹ کرتا تھا نا مجھے، وہ میں نے حساب لگایا کئی مہینے تو نے لیٹ کیا تھا، یہ 20,000 اس کا جرمانہ میں نے کاٹ لیا ہے. اور وہ غریب پارٹنر کہتا میں نے دل ہی دل میں کہا اچھا حاجی صاحب میں معاف کیتا.
اور اب کہتا ہے جی وہ حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور کروڑوں اربوں کی جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں، اور بیٹے اس کے جنازے پہ اعلان کرا رہے ہیں کہ کسی کا حق ہو ساڈے ابے تے اسی موجود ہاں، تو کیا میں بھی اپنا مقدمہ دائر کر دوں کہ 20,000 حاجی صاحب نے میرا بھی کھادا ہے؟ تو یہ مال جس کے لیے ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام، اور اس کو جوڑنے کے لیے ہم کوئی ظلم نہیں چھوڑتے، یہ یہی چھوڑ کے حاجی صاحب اگلے جہان جب جا رہے ہیں تو وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں 20 ہزار نہیں، لاکھ کروڑ کی نہیں، وہاں تو فرشتوں نے ذرہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ذرہ بھی اس نے کھایا تھا تو آ جا ادھر۔ اور دوسری طرف اولاد، جن کے لیے ہم کہتے ہیں جی اولاد کا کچھ بن جائے، ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھے بیٹھے ہیں کہ اولاد کا رازق ہم ہیں، اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں تو اپنی محنت سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میری اولاد چھوٹی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اور ان کا کچھ بنانے کے لیے حلال اور حرام ایک کر دیتے ہیں۔ ہر اولاد کا فون آتا ہے، دل چیرنے والے سوال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم جس اولاد کے لیے دن رات مر رہے ہیں، کل کو وہ اولاد سوال کیا پوچھتی ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے حج اور عمرہ نہیں کیا تھا، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے حج اور عمرہ کروا دیں، تم خود کیوں نہیں جاتے؟ ٹائم نہیں، بزنس میں مشغول ہے۔ وہ جو بابا جی بزنس چھوڑ کے گئے اس بزنس میں مشغول ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ ابا جی کی طرف سے جا کے خود عمرہ کروں، اماں جی کی طرف سے خود عمرہ کروں، اتنا وقت نہیں۔ لیکن اس سے بھی اگلی بدترین بات یہ ہے کہ اب کسی دوسرے کو بھیج رہے ہیں عمرے پر، تو ابا جی اور اماں جی کی طرف سے جو عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں۔ اپنے والدین کو عمرہ کروانا ہے کس سے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ اس اولاد کے لیے جس کے لیے میں اور آپ مرے جا رہے ہیں، یہ کل کو ہماری ڈیوٹیاں زکوٰۃ کی مد سے پوری کریں گے۔ اس لیے خدا را لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ابھی اپنے ہاتھوں سے کر لو جو کرنا ہے، اپنی نمازیں خود پڑھ لو، اپنا حج عمرہ خود کر لو، اپنی جائیداد سے خود صدقہ خیرات کر لو، اس امید پہ مت جانا کہ میرے بچے تو بہت نیک ہیں، کل کو میری طرف سے سب لینا لگا دیں گے۔ نیک ہوں تو الحمدللہ وہ نیکیاں کریں گے، والدین کو ثواب ملے گا، لیکن جس دور اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہاں ظلم کی انتہا ہے۔ والد نے چلتا ہوا کاروبار اکلوتے بیٹے کو دیا اور 2 بیٹیوں کو کہا پتر تہاڈی خیر ہے، تسی اپنے اپنے کار جے، تہانوں بعد چ دے دیاں گا۔ آج وہی بیٹا والد بوڑھے کو 70 سال عمر اور ماں بھی بوڑھی، اور اکلوتا بیٹا بوڑھے والدین کو کہتا ہے آپ اس گھر سے نکل جائیں، دونوں پورشن مجھے دے دیں۔ ہم کہاں جائیں؟ مجھے نہیں پتا تم کہاں جاؤ گے۔ تو بالآخر والد نے ایک بیٹی کو اپنے پاس بلایا کہ پتر ساڈی خدمت کرنے والا ہون کوئی نہیں ہو تو آ جا۔ اب وہ بھائی اس بہن سے بھی لڑتا ہے کہ تو کیوں آئی ہے، تیری وجہ سے قبضہ پکا ہو گیا ہے، تو نہ آتی تو میں نے ان بوڑھوں کو نکال دینا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سوچیں اس اولاد کو پالنا فرض ہے، لیکن ان کے لیے حلال اور حرام کو جمع کر کے ڈھیر لگانا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے خزانے بار کے ان کے لیے جاؤ کہ بڑھاپے میں یہ آپ کو ہی اولڈ ہوم جانے کی سوچیں کہ ابا جی کو چھاڑا ہی اوتھے صحیح رہیں گے۔ ایک ٹائم کی دعائی اگر لے کے دینے کے لیے بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آج ہی ان کے بارے میں سوچ لیں کہ اتنا مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ایمان والو، اگر اللہ نے مال کی دولت دی ہوئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو کہ موت آ جائے۔ اور جب فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ اب تو بچن دی امید کو نہیں، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے، تو پھر لیاؤ وصیت نامہ لکھو، ₹1,00,000 فلانے نو دیا جے اور 2 لاکھ میں فلانے نہ دینا وہ بھی دیا جے، اور میری کوٹھی ویچ دیا جے پر میرے سر تے کو قرض نہ رہن دیا جے۔
اور جب تک سانس بحال تھے اس وقت تک لوٹ کھسوٹ جاری ہے، آن دیو جو کچھ ہے آن دیو۔ دوسروں کے گھروں پر قبضہ کرتے کرتے مرتے وقت آپ احسان کر رہے ہیں، فلانے کو بھی دے دینا، فلانے کو بھی دے دینا، میری طرف سے مسجد کو بھی دے دو۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو صدقہ، اور جس نے یہ وقت گزار دیا فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ جب وقت آ گیا اس کے بعد ایک لمحہ بھی ہم کسی کو زیادہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس زندگی کو، مختصر سی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ بندوں کے حقوق ہیں، کچھ اللہ کے حقوق ہیں۔ وہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو معاف بھی کر دے گا، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی اس کی رحمت سے معافی بھی مل سکتی ہے۔ کیوں معافی مل سکتی ہے؟ کیونکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مالک نے ابھی کائنات پیدا بعد میں کی ہے، اور پہلے اپنے دستے مبارک سے خود لکھ کر ایک دستاویز، ایک اسٹامپ پیپر اپنے عرش کے اوپر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اگر میں اور تم پکڑے بھی گئے جرم میں تو اس رحمت کی امید تو پھر بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ میری رحمت غالب رہے گی، تو ممکن ہے اس کی رحمت ہمیں مل جائے اور ہم بخشے جائیں۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق مار کے چلے گئے تو پھر اس مالک کا اپنا وعدہ ہے کہ میں مظلوم کو حق لے کر دوں گا۔ فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اس طرح جاتی جیسے راکٹ آسمانوں کو جاتا ہے، اور اوپر سے جواب یہ آتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مظلوم میرے بندے گھبرانا نہیں، تیری مدد میں ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑے سے وقت کے بعد ہو، کیونکہ ظالم ابھی اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے، بڑھ کے مار لینے دو، لیکن تیری مدد آئے گی جب اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو تیرا حق میں نے لے کے دینا ہے۔ اور قیامت والے دن بھی وہ حقوق لائنوں میں لگا کے اللہ کہیں گے پہلے کھاتے کلیئر کراؤ۔ تو جو یہاں سے چلا گیا خیر صلی اللہ، میری اولاد آپ پہ اعلان تو کرا ہی دے گی جنازے کے ٹائم پہ۔ ایسے بھی ہیں جو جنازے کے ٹائم پر اعلان کرانے والے دوسرے دن ہی مکر جاتے ہیں، بھائی جی تساں اعلان کرو آیا سی، آندا جنوں دتا ہے جس کو لے لو، چٹا دعا توتا جواب۔ تو اس لیے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنے کھاتے کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ ابھی بیٹھیں اور سوچیں کہ میں نے کس کس کے پیسے دینے ہیں، ابھی دے دیں۔ کس کس کا حق میں نے مارا ہوا ہے، معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں، اس سے پہلے پہلے کہ وہ وقت ختم ہو جائے اور جنازے پر کھڑے صرف اعلان کرنے والے اعلان کر کے کاروائی ڈال کے، پتہ ہے کہ جنازے کے ٹائم پر تو کوئی نہیں آ کے پکڑے گا لو جی میرے انہیں لاکھ دے دیو، پتہ ہے وہ کاروائی ہے، مولوی صاحب نے اعلان کر ہی دینا ہے، سننا لینے سونی لینا ہے، کل ویکھاں گے کون آمدا لین۔ تو اس سے پہلے پہلے کھاتے کلیئر کر لیں۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں جو آپ نے صحابہ کرام کو کی تاکہ یہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے، یہ زندگی ہماری بہترین بن جائے، ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو نصیحتیں کی تھیں وہ بیان کی تھیں، اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی پیارے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائیں، چند نصیحتیں بیان کروں گا۔ ابو ذر وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہونے والوں میں 6 نمبر ہے یا 7واں نمبر ہے، یعنی ابھی ٹوٹل 5 یا 6 مسلمان تھے، اور مسلمان جب ہوئے تو ابھی اللہ کے رسول کا بھی حکم تھا کہ ابو ذر ابھی اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا، مار دے بڑے نہیں مکے والے۔ اور ابو ذر وہ گبرو جوان تو کہنے لگے اللہ کے رسول انج تے نہیں نا، پھر نہیں ابو ذر ابھی تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اور جس دن تمہیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ نے طاقت دے دی ہے، قوت دے دی ہے، پھر واپس آنا۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی یہ رواج نہیں ہے گا ساڈے چ، میرا خاندان غفار لک چھپ کے کوئی کام نہیں کرتا، جیڑا کرتا ڈنکے دی چوٹ تے کرتا ہے۔
اور پورے عربوں کو پتا تھا کہ غفار قبیلے سے لنگنا ہوئے تو پھر کیویں لنگی دے. تو اللہ کے رسول ایویں دی گل نہیں. میں تو پھر ہن سویرے جدو سارے سردار ابو جہل، امیہ، صفوان، ابو سفیان جب سارے بیٹھے ہوں گے بیت اللہ، تو ان کو ایک دفعہ اطلاع دے کے جاؤں گا کہ ابو ذر مسلمان ہو گیا، کر لو جو کرنا جی. اللہ کے رسول نے روکا، کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول انج نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا میں. تو صبح ہوئی، سارے سردار حکا شکا سجا کے محفل سجائے بیٹھے تھے. تو ان کے پاس جا کے کہتا سردارو، انہوں نے دیکھا بندہ اجنبی ہے، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. جس محمد کو تم مانتے نہیں ہو، جس کے ساتھیوں کو تم مارتے ہو، لو میں مسلمان ہو گئے، کر لو جو کرنا ہے. تو پھر انہوں نے کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش جب ہوئے تب چھوڑا. زخم ٹھیک ہوئے، چند دن ریسٹ کیا اللہ کے نبی کے پاس، پھر جانے لگے. اللہ کے نبی نے پھر کہا ابو ذر نہیں بتاؤ ان کو اس طرح، چلے جو چپ کر کے. کہنے لگے نہیں چپ کر کے نہیں جانا. دوبارہ پھر جا کے ان کی مجلس میں، ان کو تو پیڑی بڑی پہنتی تھی کوئی بندہ مسلمان ہو جائے. تو ان کا یہ ہمارے علاقے کا بھی نہیں، پھر بھی ہمارے سامنے اتنی جرت. اور وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابو ذر ہو گیا مسلمان، کر لو جو ہوتا ہے. پھر بہت مارا، اور ابو بکر صدیق نے لہو لہان حالت میں آ کے چھڑایا. چھڑایا کس طرح؟ اور پتہ جی کون ہے؟ کہتے نہیں، کہتے غفار قبیلے کا. ہوئی 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 دوڑا لگ گئی سب کی. پتا تھا کہ غفار قبیلے سے ہمارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، وہ تو پہلے بھی ٹیکس لیے بغیر نہیں جانے دیتے. تو اب ابو ذر کو پینٹی بھی لگا لی، اب کیا ہوگا؟ تو یہ گبرو جوان جو چھٹے نمبر پر مسلمان ہوا ہے، ساری زندگی مجاہدوں کی طرح گزاری ہے. جہاں غلط چیز دیکھی ہے کبھی نہیں بنی، خواہ وہ کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو. ان کو وصیت کی تھی اللہ کے رسول نے، میرے ابو ذر کبھی بھی دو بندوں کے درمیان بھی جج نہیں بننا. اگر فیصلہ کرنا ہو تو دو بندوں کا بھی جج بنایا جائے، مت بننا. اگر تمہیں حکومتی عہدہ کوئی منصب ملے تو مت لینا. اور اس گبرو نے پھر کر کے دکھایا. ابو بکر صدیق کی حکومت آئی، عہدے پاؤں میں تھے، نہیں لیا. عمر فاروق نے منتیں کی، نہیں لیا. عثمان غنی نے کہا وہ گورنر بن جاؤ، کہتے نہیں. میرے نبی وصیت کر گئے تھے کہ ابو ذر دو بندوں کا حکمران بھی بناؤ تو نہیں بننا. یتیم کے مال کا سرپرست بنایا جائے تو مت بننا. زندگی کہاں گزار دی؟ عثمان غنی نے کہا رضی اللہ عنہ، ابو ذر تیرے سخت ایمان کے یہ جو بڑے بڑے سردار کوٹھیاں بنائے بیٹھے نے تنگ نے. امیر المومن آپ حکم کریں، میں آپ کا حکم مانوں گا. کیوں مانوں گا؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی اسمع واطع ولو لعبد مجدع. میرے ابو ذر تیرا حکمران چپٹی ناک والا، کٹے ہوئے کانوں والا ہو، کالے رنگ کا حبشی بھی ہو، تو جو تیرا حکمران تجھے حکم کر دے وہ ضرور ماننا. عثمان غنی حکم کرو. حکم یہ ہے کہ تو مدینے سے باہر ربضہ جگہ پر چلا جا، وہاں سرکاری اونٹ ہیں، کھاؤ پیو اور وہاں زندگی گزارو. باقی کی ساری زندگی اکیلے میاں بیوی نے ربضہ پر گزاری ہے. جب فوت ہوئے تو دفن کرنے والا دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا. ایسی اطاعت حکمران کی. حکمران بھی کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور اطاعت کیسی کی کہ بیوی نے آخری سانس دیکھے تو رونے لگ گئی کہ حضرت اگر آپ اس حالت میں فوت ہو گئے تو میں اکیلی خاتون آپ کو دفن کیسے کروں گی؟ کہا گھبراؤ نہیں. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے صحابہ میں سے کچھ جوان ایسے بھی ہوں گے جو مدینے سے باہر اکیلا ہی جیے گا، اکیلا ہی فوت ہوگا، لیکن جنازہ پڑھنے والی بڑی جماعت ہوگی. فوت ہوئے، اللہ اکبر، بیوی بیٹھی ہے، کفن دیکھ کر بیٹھی ہے کہ کون پڑھے گا. اللہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہو کہ جنازہ پڑھنے والے تو آئیں گے، میں اب کفن تو دے دیا، جنازہ پڑھنے والی جماعت آئے گی. بہت بڑا قافلہ آیا، پوچھا بہن کیسے بیٹھی ہو؟ ہے تمہارا بھائی فوت ہو گیا. کون؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلا جینے والا، لیکن اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کہ جو حکم مل گیا ہے، جان گزر گئی تو گزر گئی، کوئی پرواہ نہیں. عبداللہ ابن مسعود
کوفہ سے آ رہے تھے اپنے شاگردوں کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ. جب دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جنازہ بھی پڑھا، دفن بھی کیا، دعائیں بھی کی، اور بہن کو لے کر ساتھ مدینے بھی پہنچے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار پہلی نصیحت پر عمل کر کے دکھا گیا کہ اگر تمہارا حکمران مسلمان ہو تو اس کی فرما برداری اس طرح سے کرنا. دوسری نصیحت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے ابو ذر اذا صنعت مرقۃ فاکثر معها، ابو ذر تیرے گھر میں گوشت پکے تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو. حدیث نے شوربہ بڑا لمبا کیتا ہے. امام الانبیاء نے حکم دیا کہ ابو ذر گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کرنا. اللہ کے رسول کس لیے؟ فرمایا تعاہد بہ جیرانک، شوربہ زیادہ کر کے تو کچھ ہمسایوں کا بھی خیال کیا کر. وہ ہمسائے جن سے چھپا کے کھاتے ہیں، وہ ہمسائے جن کو خبر نہ ہو، ان کی طرف خوشبو بھی نہیں جانی چاہیے، ان کا حق کیا ہے کہ ان کو گوشت پکاؤ تو اس میں سے بھیجو، محبت بڑھے گی. معاشرے کے اندر محبت ہو تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. تیسری نصیحت فرمائی، میرے ابو ذر نماز کا وقت ہو جائے صلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کا وقت ہو جائے تو کسی حکمران کا، کسی صاحب کا، کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرنا، نماز اپنے وقت پر پڑھ لینا. اور ایسا ہوا، ایسے حکمران بھی آئے جو ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھتے تھے اور عصر کی نماز کو مغرب کے قریب جا کر پڑھتے تھے. اور ابو ذر کو حکم کیا ہے کہ اگر حکمران کی ماننی ہے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، نماز اپنے ٹائم پر پڑھ لینا، اور جب حکمران جماعت کرائے تو اس کے ساتھ نفل کی نیت سے شامل ہو جانا. اور اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہیلو مفتی صاحب، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، سویا رہ گیا ہوں. میں نے کہا جب اٹھے تو پڑھ لو. جی زور تک ہی سوتا رہا ہوں. تو اب زور کے ساتھ جمع کر لوں. خدا کے بندو، 8-10 گھنٹے کی رات وہ تم نے پیزے شوارمے کھاتے ہوئے گزار دی، اور فجر کی نماز اگلے 8-10 گھنٹے کے بعد زور کے بعد پڑھ رہے ہو. کون سی نماز ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ نے کہا تھا نمازوں کو قائم کرنا، یہ نماز قائم ہو رہی ہے. اور زور کی نماز عصر کے ساتھ یہ تو روٹین ہے، پڑھ لیں گے، باقی دنیا کے کام کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اور اب بڑے دھڑلے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عصر کی نماز مغرب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ یعنی گھر جا کے سارے دنیا کے رپڑ مکا کے تو مغرب کے ساتھ جا کے ظہر عصر مغرب جمع کی. اور پھر یہ بھی فون آیا مجھے، اے جی شاہ دا وقت کنی دیر تک ہوندہ ہے؟ میں نے کہا آدھی رات تک پڑھ لو. اے جی یہ فجر دے نال جمع کر لیے تھے، کر لو. پھر ان تو کون روک سکتا ہے کہ جو تھوڑے کو پوری رات عشاء کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو اب آپ فجر کے ساتھ جمع ہی کر لو. وہ مصیبت شادی خانہ آبادی جو گئے تو اب اگر وضو کیا تو اندر سے تو وہ جن نکل آئیں گے. اب وضو نہیں کر رہے کیونکہ میک اپ اتر جائے گا، 50,000 گول ہو جانا ہے. اور شادی سے فارغ ہو کے آئے تو تھکے ہوئے تھے. جا کب آئی؟ صبح 11 بجے. اب فجر بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی، جمع تو پھر ہو ہی سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ صلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو بلا وجہ لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. چوتھی نصیحت فرمائی بحب المساکین، میرے ابو ذر غریبوں سے محبت کرنا، جن کو ہم چھوت کہتے ہیں. دولت مند آ جائے تو دل کردہ ہے بھی یہ جپی پا کے منہ چم چم کے جنی میل ساری لا دی. اور غریب آدمی آ جائے، یار کرونا تینوں پتا تو ہے، تھوڑا جا پیچھے ہو کے کھلو، 6 فٹ دے فاصلے تھے. اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی توہین، اس کو گلے ملنا بھی توہین، اس کے جراثیم کرونا سے بھی زیادہ مہلک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو ذر کو حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم کر کے پورا کر کے بھی دکھایا. حکم ملا کب تھا؟ ابو ذر کے ساتھ بلال بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ. ابو ذر گورے چٹے اچے لمبے جوان گبرو اور اپنے قبیلے کے سردار، اور ساتھ پہلو میں بیٹھ گیا ہے بلال رضی اللہ عنہ. باتوں باتوں میں وہ ایک کالی دیا پترا جیسے چودھری کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں آواز پڑی کہ میرا ابو ذر میرے بلال کو گالی دے رہا ہے. کہا یا ابا ذر
इन्नका इमरान फीका जाहिलिया, अबू ज़र मुसलमान होने के बाद भी वो जाहिलियत वाली बू अभी नहीं गई। हुक्म दे दिया बिहुब्बिल मसाकीन, अबू ज़र मेरे मस्किनों के साथ, गरीबों के साथ मोहब्बत किया कर। और फिर एक दिन एक बंदे ने देखा कि जैसा सूट अबू ज़र ने पहना हुआ था, नौकर और खादम ने भी वैसा ही सूट पहना हुआ है। देखने वाले को हैरत हुई कि अबू ज़र सरदार और नौकर ही कुछ सूट। कहने लगे हाँ, एक जैसा इसलिए कि मेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अबू ज़र जो खुद खाओ वही अपने खादम को खिलाओ, जैसा कपड़ा खुद पहनो अपने खादम को भी वैसा ही पहनाओ। तो ये मेरे महबूब की नसीहत है, उस पर अमल कर रहा हूँ। चलें, वो वैसा नहीं पहना सकते, वैसा नहीं खिला सकते, तो गालियाँ तो ना दें। अपने खादमों को, अपने नौकरों को इंसान तो कम से कम समझ लें, उनको हिवानों की तरह पीटे तो नहीं। और फिर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ याद रखा करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन, ऐ अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखना गरीबों जैसे उलिये में जिंदा रखना। वामितनी मिस्कीनन, अल्लाह जब मैं फौत हूं तो मेरा शुमार गरीबों में ही होना चाहिए। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और क़यामत वाले दिन जब उठाओ तो गरीबों के साथ उठाना। अम्मा जी आयशा ने पूछ लिया, लिमा ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये दुआ क्यों? दौलत नहीं होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल मारद कौन सी बुरी चीज़ है? ये इतनी लंबी दुआ आपने कि गरीबों के साथ जिंदा रहूं, गरीबों के साथ फौत हूं, और जब उठूं तो गरीबों के साथ क्यों? फरमाया मेरी आयशा, अमीर अपने हिसाब किताब में होंगे और गरीब 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। और इन गरीबों को करीब किया कर। फरमाया आयशा, ला तरुद्दिल मिस्कीन वलौ बिशिक्के तमरा, मेरी आयशा तेरे के दरवाजे पर गरीब आ जाए, आधी खजूर तेरे पास देने को हो तो वो ही दे देना, खाली ना लुटाया कर। इन गरीबों को करीब करो, क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के करीब कर लेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गरीबों से मोहब्बत और शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, भाई का सवाल है कि सर के ऊपर मसनूई बाल जिसको विग कहते हैं, ये जायज़ है? तो विग लगाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख़वातीन पर लानत की है जो अपने बालों के साथ विग की शक्ल में दूसरों के बाल मिला के तो अपने आप को कहती कि मेरे तो बाल बड़े घने, बड़े लंबे। तो फैशन करने के लिए दूसरों के बाल लगवाना ये हराम है। अलबत्ता ये जो अभी तरीका इलाज निकला है ट्रांसप्लांट का, कि आपके जिस्म से बाल उखेड़ के आपके सर के ऊपर प्लांटेशन की जाए और वो उग जाएं, तो जायज़ है। आपके अपने ही बाल आपके सर पे लगा दिए जाएं और वो तरीका कामयाब इलाज हो जाए तो ठीक है। अलबत्ता विग लगाना और अपनी टिंड को छुपा के लोगों को बताना मैं तो बड़ा हुसन आला, तो ये धोखा और फ्रॉड है, जायज़ नहीं है। उसके बाद एक बच्ची का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अभी दुआ करते हैं जी। दुआ करने से पहले एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि कभी कभी मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, कभी कभी, चलो रोज़ नहीं तो कभी कभी सही। ये बात मुझे जुमा की तैयारी करते हुए याद आई। वो इस तरह, इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, वाइज़, बहुत शानदार किस्म के आलिम दीन थे। तो वो अपनी एक किताब में एक जगह लिखते हैं कि मैं वो शख्स हूं कि मेरा दर्द सुन के बड़े बड़े पत्थर दिल भी मैंने पिघलते हुए देखे हैं।
بڑے بڑے سخت دل جب میرا واز سننے آتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے میں نے دیکھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے ہاتھ پر میں نے گنے تو 2 لاکھ بندے مسلمان ہوئے تھے۔ اتنا واز پیارا، اتنا درس پیارا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں درس دینے لگا تو میرے چاروں طرف تقریباً 10,000 بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مجمع دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے واز سن کے، میرے درس اور خطبے سن کے یہ سارے کل کو بخشے گئے اور میں جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر میری چیخ نکلی اور میں نے اپنے رب سے التجا کی کہ میرے ربا، اگر میری قسمت میں تو نے جہنم کا عذاب لکھا بھی ہے تو میرے ان مقتدیوں کو پتہ نہ چلنے دینا، کیونکہ یہ تو اس اعتماد پر میری بات سنتے ہیں کہ میں تیرا ولی ہوں۔ اللہ یہ برم باقی رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول اس کو قتل کرا دیں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے دوستوں کو قتل کراتا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے بھی جس کو لوگ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ دوست نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی قتل نہیں کرایا تھا۔ اللہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ میں تیرا دوست ہوں، اس لیے یہ میری بات سننے آتے ہیں اور تیرا دین سن کے جاتے ہیں۔ اللہ یہ برم باقی رکھ لینا، اللہ یہ برم باقی رکھ لینا میرا بھی، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تیری دین کی خاطر آ تو رہا ہی ہوں، تو کبھی کبھی میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ یہ محنت قبول فرما لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون۔ اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر بہت اونچی شان والا ہے، اللہ جو یہ زبانوں سے کہتے ہیں تو مجھے نہیں پکڑنا۔ واجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ جتنا یہ نیک سمجھتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دے۔ واغفر لی بما لا یعلمون، اللہ جن باتوں کا انہیں پتہ نہیں ہے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ برہم تو نے رکھنا ہے، اتنے نیکی والی بات کوئی نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ بھائی نے کہا ہے کہ ان کی بچی کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ چھوٹی سی ننھی سی پری ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ ہمارے شہر کے 2-3 بزرگ سخت فوت ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین زندگی کی کمی کوتاہیاں ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو فوت ہو کے تیرے پاس چلے گئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہماری کمیاں، ہماری خطائیں، اب ہمارے بڑے بڑے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔